بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک کی تلاوت کی ہے، اور یہ سورۃ المؤمنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ مکی سورت کی جو شروعات ہوئی ہے وہاں سے لے کر اب یہ مکی صورت کا بالکل کی آخری صورت ہے۔ اب یہاں سے پھر اب سورہ نور سے پھر مدنی صورت شروع ہوگی۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں صحابہ جمع تھے اور سب لوگ اپنے گھر جانے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل گئی۔ اور اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی کیفیت بدل جاتی تھی بالکل، اور بھن بھناہٹ کی آواز، جیسے مکھی کیسے بھن بھناتی ویسی آواز آنے لگی۔ تو صحابہ سمجھ گئے جب قرآن نازل ہونے لگا تو کیا اب رک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نیا پیغام آیا دیکھ لیتے ہیں، اس پیغام کو سن لیتے ہیں۔ تو جب آپ کی کیفیت یعنی نارمل آپ کی کیفیت ہو گئی، آپ قبلہ رخ ہو گئے اور آپ نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا، اے اللہ ہمیں زیادہ عطا فرما، کم عطا نہ فرما، اور مجھے عزت عطا فرما دوسروں کے مقابلے میں، اور مجھے رسوا نہ کرنا دوسروں کے سامنے۔ پھر اور لمبی دعا مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر میں ابھی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور یہ آیت آپ نے تلاوت کی اور بتلایا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کام نکال لے گئے ایمان والے۔ اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، ایک ترجمہ تو یہ ہوگا کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، اور ایک ترجمہ کر رہے ہیں ایمان والے کام نکال لے گئے اپنا۔ افلحہ کے معنی کیا ہے؟ افلحہ کے معنی ایک تو ہے کہ کامیاب ہونا، اور یہ لفظ ہمیشہ آپ سنتے ہیں، ابھی آپ لوگوں نے سنا، اس سے پہلے ابھی اذان میں سنا حی علی الفلاح، فلاح کا لفظ سنا نا؟ تو فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جس کے اندر تمام خواہشات پوری ہو۔ وہ تمام خواہشات دنیا کے اندر پوری نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی ہو، چاہے ہفت اقلیم کا بادشاہ کیوں نہ ہو، اور چاہے اس کو ہفت اقلیم کا انعام دے دی جائے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب اتنی گاڑی اردو بولو گے تو سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ یہ ہفت اقلیم کیا ہے؟ بس ایسے سمجھ لیجیے کہ 7 بادشاہت، 7 بادشاہت کا مطلب یہ زمین جتنی ہے، یہ زمین ہے نا جتنی، اس کے اندر سب امریکہ، برطانیہ، فرانس سب کو داخل ہے اس کے اندر، پوری زمین ایسی 7، اس کو کہتے ہیں ہفت اقلیم۔ اگر دے دی جائے پھر بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی، کسی نہ کسی چیز کا خدشہ لگا ہوگا، کسی نہ کسی طرح سے کوئی ٹینشن ضرور ہوگا۔
اس کو فلاح نہیں کہتے. فلاح تو صرف وہاں آخرت میں. اور اس کے ایک معنی اور بھی ہیں، وہ یہ کہ کسان جانتے ہیں نا، اس کو فلاح بھی کہتے ہیں. کس کو؟ کسان کو. فلاح کے اصل معنی کیا ہے؟ فلاح کے اصل معنی ہے پھاڑنا. جیسے فلقہ کے مطلب ہے پھاڑنا، اسی طرح سے ہے فلاح کے مطلب بھی پھاڑنا. تو یہ پھاڑنے کے معنی میں کیا بھائی؟ جس طرح سے بیج کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ تو کامیاب کیسے ہو گیا؟ کامیاب ایسے ہو گیا، یہ تو اصطلاحی معنی ہو گئے نا، لیکن فلاح کے اصل معنی تو پھاڑنے کے ہیں، لیکن اس معنی کو اٹھا کر کے یہاں کیوں لایا کامیابی کے معنی میں؟ ابھی بتا دیتے ہیں. فلاح کے مطلب پھاڑنا. بیج کو جب زمین میں جب ڈالتے ہیں، اور بیج کیا ہوتی ہے؟ پھٹتی ہے، اور اندر سے کیا نکلتا ہے؟ ننھا سا پودا نکلتا ہے، چھوٹا سا، اور پھر وہ شجر سایہ دار بن جاتا. بیج پھٹی، اندر سے درخت نکلا، ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کو فائدہ پہنچاتا. کامیاب ہو گیا نا. اسی طرح سے فلاح انسان جب اپنی خودی کو مارتا ہے، ایمان والا جب اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کر دیتا ہے، اپنی ضمیر کو، اپنے انا کو، اپنے ایگو کو دوسرے کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے بالکل جھکا دیتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے، اپنی کوئی ساری حیثیت کو ختم جب کر دیتا ہے، تب پھر انسان وہاں پر کامیاب ہوتا ہے. جب تک کہ اپنے انا کو، اپنے ایگو کو توڑے گا نہیں، اس وقت تک کہ ایمان کامل نہیں ہوگا. ایمان کامل تو اسی وقت ہوگا جب انسان میرے بھائی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، جو حکم ہے اس کا ہے، اس کے آگے سر تسلیم خم ہے، تبھی تو ایمان والا ہوا نا. ایک تیسری چیز نکلی اس سے. تو اسی طرح سے انسان جب اپنے آپ کو، اپنی خودی کو جب توڑتا ہے، اپنے انا کو جب توڑتا ہے، تب پھر وہیں سے اس کی فرما برداری نکلتی ہے، اور پھر انسان پھر کامیاب ہو جاتا ہے. تو قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، اپنا کام نکال لے گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اب یہاں سے ایمان والے کی صفت بیان کی جا رہی ہے. ایمان والے دیکھیں کہ ہم آئینہ دکھایا جا رہا ہے، صفت بتلائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ جو ایمان والا ہوگا ان کی یہ صفتیں ہوں گی. پہلی صفت کیا ہوگی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو لوگ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں اپنی نماز میں. ایسا نہیں کہ نیت باندھ دیں بھائی دھیان دکان کا حساب کر رہے ہیں. جب امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو چونکہ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہے نہیں، نیت باندھ لیا، پورا دکان کا حساب چل رہا تھا. ایسا نہیں، خشوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا؟ کچھ لوگوں نے سنا ہوگا، جو تھوڑا سا دینی مزاج رکھتے ہیں، دینی کتاب پڑھتے ہیں. سب لوگ تو نہیں جانتے، لیکن فضائل اعمال پڑھتے ہیں اور کوئی دوسری کتاب پڑھتے ہیں تو وہ لوگ جانتے ہیں. بہت بڑے فلسفی تھے اور بہت بڑے بزرگ، بہت ساری کتابیں لکھی، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل. ان کا نام کیا تھا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام حامد. یہ دو بھائی تھے، حامد اور احمد، یہ دو بھائی تھے. آپ سمجھ لیجیے کہ دونوں بھائی کس درجے کے ولی تھے اور والدہ کیسی تھی. تو ان کے جو بھائی تھے نا، امام غزالی جب نماز پڑھاتے تھے تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. کس کے پیچھے؟ اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. تو امام غزالی نے والدہ سے شکایت، امی، شاید بڑے تھے وہ، بھیا میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو کہا کہ اچھا، پوچھتے ہیں کیوں نہیں پڑھتے؟ پوچھا کہ تم اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جی بھائی کے پیچھے. کہا کہ کیا پڑھیں گے اس کے پیچھے نماز؟ یہ جب نماز پڑھاتا ہے نا، آج جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورت پڑھتا ہے،
اسی قرآن مجید سے مسئلہ ڈھونڈتا ہے وہ یہ، یعنی اس درجے کے وہ بھی بزرگ تھے کہ اپنے بھائی کے دل کی کیفیت کو سمجھ رہے ہیں کہ کس کیفیت سے یہ پڑھ رہا ہے، اور سمجھ جاتے تھے کہ اس سے کون یہ مسئلہ نکال رہا ہے، یہ اس آیت سے یہ مسئلہ نکلا، اس آیت سے یہ مسئلہ نکلا، اس آیت سے یہ مسئلہ نکلا. کوئی غلط کام تو نہیں نہ کر رہے تھے. کہا کہ اس لیے نہیں پڑھتی، اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف تھوڑی رہتا ہے، اس کا دھیان تو مسئلہ کی طرف رہتا ہے. تو کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے. تو والدہ نے کہا کہ دونوں کے دونوں برباد، میری پوری محنت برباد ہو گئی، دونوں کے دونوں برباد ہو گئے میرے. دیکھیے والدہ کا دماغ، دیکھیے والدہ کا ذہن دیکھیے کہاں ہے. تو بھائی نے کہا کہ بھائی میں تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اور اس کا دل مسئلہ مسائل نکالنے میں ہے. کیا اس کا دل مسئلہ مسائل نکالنے میں لگا ہوا؟ تیرا بھی دل تو اس کے دل میں لگا ہوا ہے. تیرا دل اللہ کی طرف کہاں لگا ہوا ہے؟ تیرا بھی تو دل تو اس کی دل کی طرف لگا ہوا ہے کہ دل جمائے بیٹھا تیرے کیا دل میں سوچ رہا ہے. تیرا دل اللہ کی طرف کہاں ہے؟ دونوں کے دونوں برباد. تو نماز میں خشوع خضوع صرف اور صرف اللہ ہوگی. نماز ہم لوگ بھی تو پڑھتے ہیں نا. کیفیت سمجھ لیجیے کہ کس کیفیت سے پڑھی ہوگی نماز، کس کیفیت سے نماز ہوگی. اب ایسے سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مقام مرتبہ چھوڑ دیجئے، صحابہ حضرت ابوبکر کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال. نمازیں کتنی پڑھی ابوبکر نے؟ نمازیں کتنی پڑھی؟ ارے نماز پڑھی تو 23 سال یا 20 سال نے نماز پڑھی نا. اس لیے کہ جب نماز فرض ہوئی اسی کے بعد ہی سے نا حضرت ابوبکر نے نماز پڑھی، اس سے پہلے نماز فرض تھی نہیں. تو جب نماز فرض نہیں تو پھر پڑھیں گے کیا؟ نہیں پڑھے. اور خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 90 سال عمر ہے، لمبی عمر پائی، بچپن سے نماز پڑھ رہے، آخر وقت تک نماز پڑھی. کس کی نماز زیادہ ہے؟ کس کی نماز زیادہ ہے؟ لیکن کوالٹی کس کی؟ ابو بکر کی ہے نا. ابو بکر کا ایک سجدہ اور خواجہ معین الدین اجمیری کی پوری زندگی کا سجدہ مقابلہ نہیں کر سکتے. کیفیت بدل گئی نا کس خشوع کے ساتھ میں. تو ظاہر سے بات یہاں کچھ نہ کچھ فرق ہے. صحابہ کی نمازیں اور عام کی نمازیں بالکل آسمان زمین کا فرق ہے، کوئی جوڑی نہیں ہو سکتا. تو نماز میں خشوع صرف اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان. اور آپ کے یہی ان کے بارے میں آتا، کس کے بارے؟ شیخ شرف الدین یحییٰ. جی بہار شریف والے بولے کیا ہے؟ بولیے صحیح نام بتائیے. شیخ شرف الدین یحییٰ، ایک ایک کر کے بولیے نا تب نہ صحیح کریں گے. ہاں آپ بولیے، کیا بولے تھے؟ ہاں بولیے حاجی صاحب. بولیے شیخ شرف الدین یحییٰ منیری منیری بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے بزرگ اللہ والے. کئی کتابیں ان کی ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے اگر نماز وہ پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے کسی دوسری چیز کا خیال آ گیا اللہ کے علاوہ کا، ان کی نماز فاسد ہو گئی. وہ نماز لوٹاتے تھے کہ میری نماز نہیں ہوئی. نماز کہاں ہوئی؟ اللہ کے علاوہ دوسرے کا خیال آ گیا. نماز ہم لوگ کیا نماز بھی اللہ کے علاوہ سب کا خیال رہتا. شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کی اگر نماز میں اللہ کے علاوہ کسی چیز کا بھی خیال آ گیا، کسی غیر اللہ کا، نماز لوٹانا ہے. نماز خشوع خضوع. ہم لوگ آج نماز پڑھتے ہیں نا، ہم لوگ بھی تو نماز پڑھتے ہیں نا. مولانا صاحب اتنی تو نماز پڑھ اللہ تعالیٰ کہاں سن رہے ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا نا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز. ہمارا دل تو کہیں اور لگا ہوا. والذین هم عن اللغو معرضون. دوسری صفت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ دوسری صفت بیان کر رہا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. اور وہ لوگ جو لغو بات سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، یعنی اس سے اعراض کرتے ہیں. یا لغو بات سے مراد گناہ نہیں ہے. لغو بات کے مطلب وہ کام جس سے کوئی دنیاوی فائدہ، نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو، وقت کا ضیاع ہو، ٹائم پاس جس کو کہتے ہیں. وہ ٹائم پاس کہتے ہیں نا، ٹائم پاس یہ اسی لغو میں داخل ہے، بیکار میں داخل ہے. اب وقت پاس نہیں ہو رہا. اب جیسے کہیں گئے ٹرین میں بیٹھے انتظار کرے، اب کرے تو کیا کرے؟
تو بیٹھے بیٹھے ٹائم پاس کر رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ایمان والے کی صفت نہیں ہے۔ ایمان والے کے یہاں، مومنین کے یہاں ٹائم پاس کا کوئی تصور نہیں ہے، لغو بات سے بالکل اعراض کرتے ہیں وہ۔ یہاں گناہ مراد نہیں ہے، یہاں وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم لوگ وہ کام کرتے کہ نہیں کرتے؟ خوب کرتے ہیں۔ ارے اب کوئی ٹائم، چلو ٹائم پاس کرو کسی چیز میں، تو مولانا صاحب اس میں گناہ ہے کیا؟ ارے گناہ تو نہیں ہے، لیکن ایمان والے کی شان بھی نہیں ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو لوگ اپنا، زکوٰۃ سے مراد یہاں اصطلاحی معنی نہیں ہے، جو زکوٰۃ ابھی ہم لوگ رمضان میں جو دیے ہیں وہ زکوٰۃ یہاں مراد نہیں ہے۔ زکا یزکی، یہاں زکوٰۃ کے مطلب یہ ہے تزکیہ، پاکی۔ جس طرح سے ہم اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنے نفس کو، اپنی جان کو پاک کرنا، تزکیہ کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا۔ اور یہ انسان کی بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ انسان کو جو روح کی جو بیماری لگتی ہے اس کا علاج بہت مشکل ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو دیکھیے اس بات کی فکر میں لگا ہے کہ دیکھیے بی پی ہائی نہ ہو جائے، شوگر ہائی نہ ہو جائے، کڈنی فیل نہ ہو جائے، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، سردی نہ ہو جائے، بخار نہ لگ جائے، ذرا سا کچھ فوراً ڈاکٹر کے یہاں۔ شریعت اسے منع نہیں کرتی، دوا لینا چاہیے۔ جسم کو جب روگ لگا تو دوا تو لیں گے ہی، لیکن ہمیں اپنی اس جسم کی کتنی فکر رہتی ہے۔ یہ چیز زیادہ نہیں کھائیں گے، کیوں؟ بی پی ہائی ہو جائے گی۔ یہ چیز نہیں کھائیں گے، کیوں؟ شوگر ہائی ہو جائے گا۔ یہ نہیں کھائیں گے، نہیں، اسے کولیسٹرول بڑھ جائے گا۔ یہ نہیں کھائیں گے، یہ کھائیں گے۔ اپنے جسم کی حفاظت کی اتنی فکر ہم کرتے ہیں، لیکن جو اصلی چیز ہے، جو اصل روح ہے، اس کی صحت کے لیے ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ارے بھائی ہمارے جسم کے اندر جو جان، جو ہم بول رہے ہیں، اور آپ لوگ ٹکو ٹکو جو دیکھ رہے ہیں، جانے تب تو دیکھ رہے ہیں نا۔ اس جان، اس روح کا علاج کیسے ہوگا؟ بیماری تو اس کو بھی تو لگتی ہے نا۔ اسی کی بیماری کی صفائی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اور اس کی بیماری کیا ہے؟ وہی انا، ایگو، میں۔ ہم جائیں گے سیکھنے کے لیے ان سے، میرے سامنے کا لونڈا ہم ہی کو سکھائے گا؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ یہ امام میرے سامنے کا بچہ، میرے سامنے کا پیدا، یہ ہم کو کہاں سکھائے گا؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ یہ وہ نہیں بول رہا ہے، اس کے اندر کا جو ہم ہے، انا، میں، وہ بولتا ہے۔ اگر انسان کو اس کی فکر ہو جائے کہ نہیں بھائی، جیسے روح میرے اندر ہے، اس کو بھی بیماری ہے، اس کا علاج کون کرے گا؟ کہاں ہوگا اس کا علاج؟ اس کا علاج اہل اللہ کے پاس میں ہوگا۔ قرآن سے علاج کریں گے، وہ دوا دیں گے۔ تو انسان کی اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی آپ دیکھیں میرے اندر کون کون سی برائی ہے، کون کون سی بیماری ہے، جیسا اس کا علاج کیجئے، تو بتائیے۔ تو جو لوگ بیعت جو ہوتے ہیں اصلاً اسی کے لیے، جو لوگ کہتے ہیں نا میں فلاں سے بیعت ہوں، تو بیعت کا یہی مطلب ہے کہ اہل اللہ کے پاس میں گئے، ان سے اپنا تعلق قائم کیا، اور ان سے اپنی تمام برائیوں کو بتایا ان کو کہ میرے اندر یہ روگ ہے، یہ بیماری میرے اندر، ہم جھوٹ زیادہ بولتے ہیں، اس سے کیسے بچ پائیں گے؟ اس کا کچھ علاج کیجیے آپ۔ میرے زبان سے فحش کلمات بہت زیادہ نکل جاتے ہیں، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہر بات میں گالی، تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ جو بھی بیماری ہے اس کو ان کے سامنے بیان کرنا، اس کو بتلانا، تاکہ پھر وہ بتائے کہ دیکھو یہ بیماری ٹھیک ہے، اس کا علاج ہوگا۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وہ بولیں گے کچھ نہیں، دوا دے دیا، بتائیں گے نہیں، چلو ایسا کر لو، ایسا کر لو۔ تو ہم لوگ کبھی اس کی فکر کرتے ہیں؟
نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن روح کو جو بیماری لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے عبادت میں لذت نہیں، عبادت میں مزہ نہیں. تو اپنے نفس کا تزکیہ، اس کی فکر ہونی چاہیے آدمی کو کہ بھائی میرے اندر کون کون سی ہم کو پتہ نہیں چل رہا نا. جسم کے اندر جسم دکھ رہا ہے تو اس کو جو بیماری لگ رہی وہ بھی ظاہر ہوگا. روح انسان کو دکھتا نہیں، تو ظاہر سی بات جب روح نہیں دکھتا تو اس کی بیماری کہاں سے دکھے گی، لیکن اس کے اثرات تو ظاہر ہوں گے. ذرا سی کوئی بات ہوئی فوراً ٹیمپر میں آ کر کے ٹیمپر میں آ گئے ایک دم، اور جو سامنے ہو رہا اس کو پورا نتیجہ کر دیا اس کا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جب جیسے حدیث سنتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صحابی ہے، یا رسول اللہ نصیحت کر دیجیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی کس لائق ہے، اس کو کون سی بات کی نصیحت کی جائے. ایک صحابی آئے گا، یا رسول اللہ کچھ نصیحت کر دیجیے. آپ نے فرمایا لا تغضب، بس اتنی نصیحت کی آپ نے، لا تغضب، غصہ نہ کرو. پھر کہا یا رسول اللہ نصیحت کر دیجیے، لا تغضب، غصہ نہ کرو. پھر کہا یا رسول اللہ نصیحت کر دیجیے، لا تغضب فرد مرارا، بار بار آپ اسی کو دہراتے رہے، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مزاج میں سختی تھی. فوراً کوئی سی بات ہو گئی فوراً غصے میں آ گئے. آپ نے دیکھا کہ اس کو یہ روگ لگا ہوا، یہ بیماری لگی ہوئی، آپ نے کہہ دیا کہ غصہ نہ کرنا، بس باقی سب چیز ٹھیک ٹھاک ہے. تو ہر آدمی الگ الگ ہے، ہر کی بیماری الگ الگ ہے، اور سب کی بیماری الگ الگ، تو ظاہر سی بات ہے علاج بھی تو الگ الگ ہوگا نا. تو ایمان والے کی تیسری صفت کیا بتلائی؟ اپنے تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اس کی فکر میں لگے رہتے ہیں. ہم لوگ کبھی اس کی فکر کرتے ہیں؟ کبھی غور کیا رات میں جب لیٹے تو سو رہے ہیں، فکر کیا بھائی میرے اندر کون کون سی برائی ہے، بیماری ہے، کون کون سی برائی ہے، ہم اس کا کیسے تزکیہ کریں، کیسے اس کو پاک کریں، کیسے چھوڑیں، اس کا علاج کیسے ہوگا. ہم بتانے جائیں گے تو پھر یہ لوگ لگا رہا تو پھر باقی عبادتوں کو بھی کھا جائے گا. ہو گیا ٹائم؟ چلیے اچھا ایک آیت اور دیکھ لیجئے. والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر یا اپنی باندیوں پر اگر اس کے ساتھ اگر معاملہ ہے، یعنی بیوی کے ساتھ میں، باندی کے ساتھ میں، تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، چونکہ وہ اس کی امانت ہے. کس کی؟ جو بیوی ہے، بیوی کی وہ امانت ہے، اور بیوی کے بعد جو کچھ ہے وہ شوہر کی امانت ہے. تو اپنے نفس، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں کون؟ ایمان والے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اس انسان کے اندر رکھی ہے، یعنی شہوت جس کو کہتے ہیں سیکس، اللہ یہ فی نفسی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا محل استعمال صحیح ہونا چاہیے. اگر صحیح استعمال ہے کوئی غلط نہیں، اور اگر استعمال غلط ہو رہا ہے تو پھر گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی پر روک لگایا نا. اللہ تعالیٰ نے فطرت میں جب یہ چیز رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جائز استعمال کا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جائز طریقہ، اس کو استعمال کرو اس طرح سے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے فلاں ہے نا بڑا سیدھا سادہ، بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا صوفی منوش ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا. جھوٹ بولتا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہے.
انسان جب کھانا کھائے گا بیت الخلا جائے گا. انسان جوان ہے، اس کو اس چیز کی ضرورت ہے. اب ایک شہوت بھڑک اٹھی، اب ماں باپ جو کیا کر رہے ہیں، اس کو جماعت میں بھیج دے رہے ہیں. یہ علاج ہے؟ اس کا علاج نکاح ہے. نہ کہ جماعت میں بھیج دے رہے ہیں، اس کا علاج ہے. اس کا علاج نکاح ہے نا. اور اس کو انسان دبا نہیں سکتا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے ہیں، نبی ہیں، تو جب واپس ہوئے تو کچھ صحابہ تھے جو بالکل جوان سب تھے، اور نئی نئی شادی ہوئی تھی. آپ رک گئے، سب کو بلایا گئے، آ جاؤ جاؤ گھر جاؤ، جلدی جاؤ، جلدی جاؤ گھر، انتظار کر رہی ہوں تم لوگ یہاں بیٹھے ہو. کس کو کہا؟ صحابہ سے کہہ رہے ہیں جلدی جاؤ گھر. صحابہ انتظار کر رہے ہیں اور آپ مسکرا بھی رہے ہیں، جاؤ جلدی جاؤ یار، وہاں انتظار کر، تم لوگ یہیں بیٹھے ہو. نبی بھیج رہے ہیں. فطرت ہے، یہ دبایا نہیں جا سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت ہے. حضرت عمر رات میں گشت کر رہے ہیں. ایک عورت اپنے آنگن میں لیٹی ہے اور اپنے شوہر کی یاد میں اشعار پڑھ رہی ہو. اپنے شوہر کی یاد میں، اور ایسے اشعار پڑھ رہی ہے کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے شوہر سے خطاب کر رہی ہے کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو یہ چارپائی آج کسی دوسرے سے چرچراتا. سمجھ گئے نا؟ حضرت عمر کے کان کھڑے ہو گئے. حضرت عمر امیر المومنین دھائے سے دیوار پھاٹ گئے اندر. پھاند گئے. اور کیا پڑھ رہی ہو تم؟ کیا کہہ رہی ہو؟ تو عورت نے کہا پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو اجازت کس نے دیا دیوار پھاندنے کا میرے گھر میں؟ آپ کیسے گھس گئے؟ پہلے تو آپ پر لگے گا نا. تو میں نے کہا غلطی تو ہو گئی. پھر بتایا کہ میرا شوہر میدان کارزار میں ہے. اچھا، یعنی اس وقت شوہر کو کھوج رہی تھی، وہ شوہر چاہیے اس وقت اسے. حضرت عمر آئے گھر، اپنی اہلیہ سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ عورت بغیر شوہر کے کتنے دن تک رہ سکتی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے کہا 4 مہینے. 4 مہینے کہا. اچھا ٹھیک. صبح ہوئی، یہ فرمان جاری ہو گیا کہ جو 4 مہینہ جن کے ہو گئے یا 4 مہینے جن کے ذاتی ہو رہے ہیں فوراً اپنے اپنے گھر واپس ہو جائیں. صبح میں اعلان ہو گیا، قانون پاس ہو گیا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی نہیں جا سکتا جنگ میں. 4 مہینوں کے، چلو جاؤ اپنے گھر، جاؤ اپنے بیوی بچوں کے پاس میں. ہم لوگ تو اللہ تعالی نے فطرت میں رکھی ہے. اب کہیں گے نہیں ہم لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں، بالکل سیدھے سادھے ہیں. وہ تو حکیم بتاؤ گا، جہاں نفس پہ ہاتھ رکھا کہ بتا دے گا بیٹا تم کتنے پانی میں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت میں رکھی ہے، اور اس کا صحیح استعمال اگر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر نیکی عطا فرمائے گا.
اجر عطا فرمائے گا۔ بس یہ تک رہنے دیجیے، باقی انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ سبحان اللہ، دنیا کی تمام لذتیں، تمام خواہشات، تمام خیالات